یہاں پہ میں نے یہ دو شیپس لے لی ہیں اور ایک کو اسٹروک دے دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اوپیسٹی اس کی کم کر دیتا ہوں اور اس کو کلر بھی ہم کوئی نہ کوئی دے دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں گرافک اس وقت ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور یہ آپ کو ٹو فرنٹ ٹو بیک کا آپشن جو ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس ایک گرافک کا لفظ ہے، میں ادھر شیپ کو لاتا ہوں تو دیکھو یہ نیچے چھپ گیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس گرافک کو اوپر لاؤں اور یہ شیپ نیچے ہو، یعنی گرافک کا جو لفظ ہے اس کو شیپ کے اوپر میں لے کے آؤں۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں اب اس وقت وہ گرافک کا جو لفظ ہے وہ مثلا اس وقت میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، یہ سلیکٹ ہے۔ تو اب اگر شیپ اس کے اوپر بعد میں لاتے ہیں تو یہ دیکھیں شیپ سلیکٹ ہو گئی ہے اور ایک نشان پہ کلک ہے لیکن یہاں پہ کوئی سیٹنگز نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس گرافک کے لفظ کو سلیکٹ کرنے کے لیے لیئر کے بٹن پہ جائیں گے۔ لیئر کے بٹن پہ جا کے ہم نے یہاں سے گرافک کے لفظ کو کیا کیا، سلیکٹ کر لیا۔ تو اب دیکھیں گرافک کا لفظ سلیکٹ ہے، میں اس کو اوپر لانا چاہتا ہوں تو ٹو فرنٹ پہ میں اس کو کیا کروں گا، کلک کروں گا۔ جیسے ٹو فرنٹ پہ میں نے کلک کیا، یہ چونکہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کا کلر ہم چینج کر دیتے ہیں۔ تو ٹو فرنٹ پہ جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو یہ دیکھیں گرافک کا لفظ جو ہے یہ اوپر آ چکا ہے اور یہ والی شیپ جو ہے اب یہ نیچے ہے۔ تو ٹو فرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو فرنٹ پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹو فرنٹ کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے۔ اس کے ساتھ بٹن ہے ٹو بیک کا۔ ٹو بیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بیک پہ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر ٹو بیک پہ کلک کریں گے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں اس شیپ کو یہاں پہ لاتا ہوں۔ اب یہ شیپ یہاں پہ آ چکی ہے لیکن یہ جو گرافک کا لفظ ہے یہ بالکل فرنٹ پہ ہے۔ تو یہ دیکھیں گرافک کا لفظ دونوں شیپس کے اوپر ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری شیپ ہے یہ اوپر آ جائے اور گرافک کا لفظ نیچے آ جائے۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ کار تو یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں شیپ پہ میں نے کلک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بٹن آپ کو سیٹنگ کا نظر آ رہا ہے، اس پہ میں کلک کروں گا۔ اب اس وقت یہ شیپ سلیکٹڈ ہے تو میں یہاں شیپ کے آپشن میں آ کے ٹو فرنٹ پہ کلک کروں گا تو اب ہمارا گرافک کا لفظ جو ہے وہ شیپ کے نیچے چلا گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں گرافک کا لفظ شیپ کے نیچے ہے۔ تو بہرحال ہم ابھی پڑھ رہے ہیں ٹیکسٹ کے بارے میں، تو ہم کسی بھی ٹیکسٹ کو فرنٹ پہ لانا چاہتے ہیں تو وہ ٹو فرنٹ پہ کلک کریں گے تو وہ ہمارا لفظ جو ہے وہ کیا آ جائے گا، فرنٹ پہ آ جائے گا۔ اور اگر اس کو بیک پہ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر ٹو بیک پہ کلک کریں گے تو وہ ہمارا لفظ جو ہے وہ بیک پہ چلا جائے گا۔ دیکھیے اب ہمارے سامنے ہے لیکن میں اس کو بیک پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا لفظ جو ہے بیک پہ چلا گیا، لیکن اگر میں فرنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کیا ہے، فرنٹ پہ آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو پوزیشن کا بٹن نظر آ رہا ہے۔ اس پوزیشن کا بٹن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو ادھر ادھر اوپر نیچے کہیں بھی لے جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی پوزیشن دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کی مدد سے دیں گے۔ یہ دیکھیں اس وقت جو ہے موو بائی 8 پکسل۔ اب یہ جو پکسل لیب کے اندر جو سائز ہوتا ہے تو یہ پکسل کے حساب سے ہوتا ہے، انچ وغیرہ کے حساب سے نہیں بلکہ پکسل کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو سپیڈ ہے وہ 8 پکسل ہے، تو اس سپیڈ کو ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت 28 پکسل ہے تو اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں۔ یہ مثلا ہم نے اس کو نیچے لانا ہے تو اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں جلدی جلدی یہ موو ہو رہا ہے۔ اور اگر میں اس کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں تو میں اوپر والے اس ایرو پہ کلک کروں گا۔ اگر یہ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں اس پہ کلک کروں گا، اس طرف اس کو لے جانا ہے تو اس پہ کلک کروں گا۔ تو اس وقت یہ 28 پکسل کی سپیڈ کے حساب سے جو ہے یہ موو ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کی سپیڈ کم کر دیتے ہیں، اس وقت 6 پکسل ہے تو یہ دیکھیے آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، بالکل 1 پکسل پہ کر دیا تو یہ اور بھی آہستہ، یعنی کہ جتنی سپیڈ سے آپ اپنے اس کو موو کرنا چاہیں وہ اپنے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے اور اس حساب سے پھر آپ اپنے تحریر کو، اپنے لفظ کو جو ہے موو کر سکتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں بھی کرنا چاہیں۔
تو اس کے بعد جتنا آپ نے موو کر لیا، اگر آپ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر اس ٹک کے نشان پہ کلک کریں گے۔ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں اور وہ جو آپ نے موو کیا تھا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کراس کے نشان پہ ہم کلک کریں گے۔ یہ دیکھ کراس کے نشان پہ میں نے کلک کیا تو اب یہ وہیں اپنی جگہ پہ چلا گیا جہاں سے ہم نے موو کرنا شروع کیا تھا۔ دوبارہ میں آ جاتا ہوں اور یہ آپ کو ریلیٹو پوزیشن کا بٹن نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، اس کو ختم کر دیا اور اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ریلیٹو پوزیشن، جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ چند ایرو ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ نشانات نظر آ رہے ہیں۔ اس نشان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل اس دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ کلک کریں گے، یہ بالکل اس طرف آ جائے گا۔ اگر بالکل آپ اس طرف لے جانا چاہتے ہیں دائیں طرف، تو یہ بالکل دائیں طرف چلا گیا۔ اگر بالکل نیچے لے جانا چاہتے ہیں تو یہ بالکل نیچے آ گیا۔ اگر بالکل اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو یہ بالکل اوپر چلا گیا۔ اب یہ دو نشان نظر آ رہے ہیں درمیان کے، لیکن اس اوپر والے نشان کا مطلب یہ ہے کہ آپ دائیں اور بائیں کی طرف سے اس کو درمیان میں لانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ کلک کریں گے۔ دیکھیں جیسے میں نے اس پہ کلک کیا، یہ دائیں اور بائیں یعنی دونوں طرف درمیان میں ہے بالکل۔ اور اگر آپ اوپر اور نیچے کے حساب سے اگر درمیان میں لانا چاہتے ہیں تو پھر اس نشان پہ کلک کریں گے۔ یہ دیکھیں اوپر اور نیچے کے حساب سے اب یہ بالکل درمیان کے اندر ہے، بالکل وسط میں ہے۔ تو بہرحال امید ہے کہ یہ ریلیٹو پوزیشن کی بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور یہ ہمیں تحریر کے درمیان جب ہم کوئی باریک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ٹول بڑی مدد دیتے ہیں، دونوں پوزیشن والا بھی اور ریلیٹو پوزیشن والا بھی۔